آج مجلس الخطبہ پاکستان کے مہمان بنے ہیں ملک پاکستان کے معروف نقیب حضرت مولانا عدنان احمد علوی صاحب۔ سب سے پہلے ان کی زبان سے ان کا تعارف سنتے ہیں اور اس کے بعد انشاءاللہ ہم نقابت کے حوالے سے گفتگو کریں گے۔ تو میں التماس گزار ہوں مولانا عدنان احمد علوی صاحب سے کہ آپ اپنی زبانی اپنا تعارف پیش فرمائیں۔ سب سے پہلے تو میں آپ کا شکر گزار ہوں کہ مجھے ملاقات کا شرف حاصل ہوا، اور میرا نام عدنان احمد علوی ہے، بن ارشد علوی، اور عرصہ 10 سال سے دین کی خدمت کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ میں نے دینی تعلیم جتنی بھی ہے لاہور سے حاصل کی، جامعہ الدراسات الاسلامیہ سے۔ اچھا، ماشاءاللہ آپ نے نقابت کی فیلڈ میں اور نقابت کے میدان میں کب سے قدم رکھا، اور کس وقت سے لے کر آپ جو ہیں خطابت اور نقابت کی فیلڈ کے اندر اپنے آپ کو کھپا رہے ہیں، صلاحیتیں صرف کر رہے ہیں؟ کس سن سے آپ نے اس کا آغاز کیا؟ میں نے 2016 سے پراپر آغاز کیا۔ شوق مجھے پہلے سے تھا، جب میں حفظ کی تعلیم لے رہا تھا تب سے مجھے شوق تھا، اور میں ابھی بھی مجھے یاد ہے وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِبَنِيهِ وَهُوَ يَعِظُهُ يَا بُنَيَّ لَا تُشْرِكْ بِاللَّهِ۔ وہ سبق تھا تو میں اس سبق پہ تقریر یاد کر رہا تھا کلاس میں بیٹھ کر۔ حفظ کے زمانے میں؟ ہاں، اچھا، ماشاءاللہ۔ میں نے سبق یاد کرنا تھا، اسی آیت پہ میں نے وہ ترجمہ پڑھا، اور استاد جی کو یہ تھا کہ تقریر وہ نا سبق یاد ہو رہا ہے، تو اسی آیت کو میں نے رٹا لگا کے پھر میں نے وہ جو ترجمہ تھا اس کو میں نے بار بار دہرایا۔ ٹھیک ہے، شوق کی بات بتا رہا ہوں کہ شوق مجھے حفظ کے، جب میں نے حفظ کا آغاز کیا تب سے تھا، تو تب سے ہی اس کا آغاز کیا۔ خطابت کا بھی بزم ادب ہوتا تھا درس نظامی والوں کا مدرسے کے اندر، تو میں خود حصہ لیا کرتا اور خود تقریر کی تیاری کیا کرتا۔ حفظ میں ہوتے ہوئے؟ ہاں، حفظ میں ہوتے ہوئے اچھا، بزم ادب میں حصہ لیتا تھا، صحیح۔ جو درس نظامی والوں کا ہوتا تھا۔ حالانکہ درس نظامی والے بزم ادب کے اندر حفظ کے طلباء نہیں بیٹھا کرتے تھے، کیوں؟ ان کا بزم ادب ہوتا ہے عشاء کے بعد، صحیح۔ اور عشاء کے بعد حفظ والے طلباء جتنے بھی ہیں وہ سونے کی کوشش کرتے ہیں اور سو جاتے ہیں، ان کو بیٹھنے کی ضرورت نہیں ہوتی۔ صحیح، میں بیٹھا بھی کرتا، سونا بھی کرتا، اور تیاری کر کے تقریر بھی کیا کرتا۔ صحیح، ماشاءاللہ۔ اور سب سے پہلے میں نے اذان دی تھی، مطلب کہ آغاز جو مائک کا آغاز میں نے کیا، صحیح، اذان سے کیا، ٹھیک ہے، اور میری ٹانگیں اس وقت کانپ رہی تھی، کپ کپی سی تاری تھی، پورا جسم میرا گیلا ہو گیا پسینے کے ساتھ۔ صحیح۔ اور مجھے ابھی بھی یاد ہیں الشیخ اشتیاق معاویہ عریفی صاحب، یہ بیت العتیق کے اندر ہوتے ہیں، بڑے ماشاءاللہ مایہ ناز خطیب بھی ہیں اور مدرس بھی ہیں، بڑا کمال شخصیت ہیں وہ۔ تو انہوں نے مجھے اذان کا کہا کہ اذان دو، میں نے اذان دی تو تھپکی دی انہوں نے مجھے، تو پھر پہلی تلاوت بھی انہوں نے ہی کروائی بزم اعظم کے اندر، آ جاؤ تلاوت کرو۔ میں نے سورۃ ضحیٰ پڑھی، ابھی تک مجھے وہ یاد ہے، کیا کیفیت میری آگے ڈائس تھا، میں بتا نہیں سکتا کہ کیا تھا وہ۔ تو پھر تب سے مطلب کہ جب میں مائک پہ پہلی 2 دفعہ آیا، پھر اس کے بعد میں نے تقریر کا آغاز کیا، حفظ میں تھا تب میں، تو تب سے آغاز کیا۔ 2016 کے اندر پراپر میں نے آپ سے کورس کیا لاہور کے اندر، کورس کرنے کے بعد پھر سب کے سارے ادھر آ گئے۔ اچھا، عام طور پر یہ تاثر پایا جاتا ہے کہ یہ جو فن خطابت کورس ہے یا فن نقابت کورس ہے، ان کا فائدہ فودہ کوئی نہیں ہوتا، یعنی بس فارمیلٹی ہے۔ تو آپ نے کورس کیا بھی ہے 2016 میں، اور اس کے بعد پھر مسلسل مجلس الخطبہ پاکستان کے تحت ہونے والے کورسز میں آپ بطور استاد بھی رہے ہیں، تو یعنی آپ کا ایک تو استاد والا پہلو ہے نا کہ آپ نے کورسز میں بطور استاد شرکت کی، دوسرا یہ ہے کہ پہلی بار جب آپ نے کورس کیا بطور شاگرد، آیا فائدہ ہوا یا نہیں ہوا؟ یعنی لوگوں کا یہ کہنا کہ ان کورسز کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا، آیا ان کی بات ٹھیک ہے، یا آپ تو اس راستے سے گزرے ہیں نا، تو آپ بتائیں کہ آیا فائدہ ہوتا ہے یا کوئی فائدہ نہیں ہوتا اس کا؟ میرا ماننا یہ ہے کہ علم والی کوئی بھی چیز ہو وہ فائدے سے خالی نہیں ہوتی۔ بہت خوبصورت۔ علم والی کوئی بھی چیز ہے وہ فائدے سے خالی ہے ہی نہیں، اور
ایسی مجلسیں، ایسی محفلیں اور ایسے پروگرام، ایسے کانفرنسز، ایسی کورسز اٹینڈ کرنا، ان کو دیکھنا، ان کو سننا، ان کو پک کرنا اور اس پر عمل کرنا، یہ انسانی زندگی کا حصہ ہے. تو ایسا کورس کہیں بھی ہو، کسی علمی کوئی بھی بات کہیں پر چل رہی ہو تو ضرور پک کرنی چاہیے، ضرور اس کو اٹینڈ کرنا چاہیے. اچھا، آپ نے اسٹیج کی دنیا میں کب قدم رکھا؟ اس کورس کرنے سے پہلے سے ہی آپ اسٹیج پہ آگے تھے یا اس کورس کرنے کے بعد آپ اسٹیج پہ آئے؟ اور آپ کو سب سے پہلا جو موقع ملا زندگی میں اسٹیج پہ آنے کا وہ کون سا تھا؟ کس نے دعوت دی تھی یا خود ہی آپ نے ریکویسٹ کی تھی مجھے موقع دیں بولنے کا؟ تو وہ ذرا اپنے خوبصورت لمحات اور ایک تاریخ جو ہے آپ کی آغاز ہے وہ شیئر کریں ہمارے ساتھ. میں نے یہ فائدے والی بات آ گئی کہ آپ کو کورس کر کے کیا فائدہ ہوا. ٹھیک ہے، میں نے اسٹیج پر جب قدم رکھا تو یہ کورس کے بعد میں نے رکھا. اچھا، کورس کے بعد. کورس کے بعد رکھا، مطلب کہ میں نے پہلے، اس سے پہلے میں نے تقریر کر چکا تھا، پروگرام کے اندر کی تھی، کانفرنس کے اندر کی تھی، لیکن طریقہ نہیں تھا، سلیقہ نہیں تھا، مائک کا استعمال نہیں پتہ تھا، ٹھیک ہے، کھڑے ہونے کا ڈھنگ نہیں آتا تھا، ککھ بھی نہیں پتہ تھا مجھے. ٹھیک ہے، لیکن میں جب 2016 کے بعد مائک پر آیا تو دیکھنے والے یہ کہہ سکتے تھے کہ کوئی خطیب کھڑا ہے. یہ فن خطابت کورس کی برکت ہے. مطلب کہ کوئی کہہ سکتا تھا کہ کوئی خطیب ایویں ہی نہیں، للو پنجو نہیں کھلوتا، یا ادھر ادھر کا کوئی نہیں ہے، باقی کوئی بندہ ہے جس نے بات کی ہے، یعنی پراپر سیکھ کر قدم رکھا ہے. سیکھ کر قدم رکھا. اس سے پہلے میں مطلب کہ اس سے پہلے 2 سے 3 تقریریں کر چکا تھا. 2015 سے میں نے آغاز کیا درس نظامی کا، اور اس سے پہلے میں 2-3 تقریریں کر چکا تھا. اور وہ میں نے تقریریں مطلب کہ فرینڈس جو تھے ان کے ریفرنس سے رکھا قدم، ان کو کہا کہ مجھے موقع ملنا چاہیے یا مجھے موقع دیں، انہوں نے خود دیا بھی، اور وہ تقریریں ابھی بھی میرے پاس محفوظ ہیں. 2015 کی وہ تقریریں ابھی بھی میرے پاس محفوظ ہیں، اور میں ان کو سنتا ہوں، اور 2016 کی تقریر سنتا ہوں تو ہنسی آتی ہے مجھے. بڑا فرق ہے، زمین آسمان کا فرق ہے کورس کرنے سے پہلے اور کورس کرنے کے بعد. ماشاءاللہ، اللہ نے آپ کو دونوں قسم کا ملکہ دیا ہے، نقابت کا بھی خطابت کا بھی. تو دونوں تو الگ الگ چیزیں ہیں، تو آپ دونوں کے ساتھ کس طرح، یعنی شخصیت ایک ہے، ذات ایک ہے، کام آپ دو کرتے ہیں، نقابت بھی خطابت بھی، تو مکس نہیں کام ہو جاتا؟ یا آپ جنجلا جاتے ہوں کہ یار میں نقابت کر رہا ہوں یا خطابت کر رہا ہوں؟ یا کبھی ایسا ہو کہ کر آپ نقابت رہے ہیں بیچ میں خطابت شروع ہو جائے، یا خطابت کر رہے ہیں بیچ میں نقابت شروع ہو جائے؟ تو یہ دورے ٹریک پر آپ چل رہے ہیں، تو اس کو آپ کس طرح جو ہے مینج کر لیتے ہیں؟ میں جب سے نقابت کر رہا ہوں تب سے ہی خطابت کر رہا ہوں، اور جب سے خطابت کر رہا ہوں تب سے ہی نقابت کر رہا ہوں، اکٹھی ہیں دونوں. یہ رب کا فضل ہے اور کرم ہے، اور آپ جیسے اساتذہ کی دعائیں ہیں. میں شروع میں جب آغاز کیا نا خطابت کا تو تقریریں کرتا تھا، ٹھیک ہے، اور کی بھی. پھر جیسے ہی وہ مفتی ظہیر احمد ظہیر حافظہ اللہ تعالیٰ، اللہ پاک ان کی حفاظتیں فرمائے، جب ان سے ملاقات ہوئی، انہوں نے مجھے مطلب کہ نقابت کا کہا. انہوں نے سب سے پہلے میرا نام سنا، اور سننے کے بعد کہتے ہیں آپ کا نام کیا ہے؟ میں نے کہا عدنان. تو بڑا نا حیرانگی والا ان کا چہرہ تھا، اور بڑا تعجبانہ انداز سے انہوں نے پوچھا کیا ذات ہے آپ کی؟ تو میں نے کہا میں ملک ہوں. اوان ہے؟ میں کہا جی. تو آپ نقابت کیا کریں. میں نے میری بلا جانے کے نقابت کیا چیز ہوتی ہے. تب سے میں نے مطلب کہ نقابت کا آغاز کیا. اچھا، میں قاضی صاحب کو سنتا تھا شروع میں نا، تو مجھے نہیں پتا تھا کہ یہ نقابت ہو رہی ہے. یعنی وہ آپ کام تو سنتے تھے مگر پتہ نہیں یہ کام کیا ہو رہا ہے، وہ پتہ نہیں. مجھے یہ تھا کہ تقریر کر رہے ہیں، بڑا جوشیلا انداز ہے بھائی، بڑا کمال کا انداز ہے ان کا، دیتے ہیں مجمع جگہ دیتے ہیں وہ. تو میں ان کو میرے موبائل میں تب جب انہوں نے نقابت کا کہا تو تب میرے موبائل میں تقریباً 40 سے 50 ان کی تقاریر تھیں، ان کی نقابت کے جو شارٹ کلپس ہیں وہ تھے میرے موبائل میں. تو مجھے پتہ نہیں تھا کہ یہ نقابت کے کلپس ہیں. تو جب انہوں نے کہا نقابت کیا کریں، تو پھر انہوں نے لیکچر بھی دیا نقابت پر، تو میں نے کہا ہے اس کو نقابت کہتے ہیں. تو پھر میں نے تب سے آغاز کیا، اور خطابت بھی ساتھ چل رہی ہے الحمدللہ، اور نقابت بھی ساتھ چل رہی ہے. شروع میں جب میں نے خطابت بھی تھی نقابت بھی تھی، تو میں کسی کو دعوت دینے لگتا تو تقریر شروع ہو جاتی تھی آٹومیٹکلی. 5 منٹ میں نے لگا دینے. میں نے کہنا کہ ٹائم لگانا ہی نقابت ہوتی ہے، لیکن آہستہ سمجھ آئی مجھے،
ٹھیک ہے. مطلب کہ مائک پر آ کر کچھ نہ کچھ بولنا ہے اور بولنے کو نقابت کہتے ہیں. ایسے نہیں ہوتا, بالکل یہ غلط بات ہے. تو ایک نقابت بہت بڑا پلیٹ فارم ہے, بہت گہری چیز ہے, اس کے اندر غوطے کھانے پڑتے ہیں, ٹھیک ہے, ڈوبنا پڑتا ہے اور وقت لگانا پڑتا ہے, ٹھیک ہے. تو شروع میں بتا رہا ہوں کہ خطابت خود بخود شروع ہو جاتی تھی اور لوگ مجھ سے تنگ ہو رہے ہوتے تھے, اسٹیج والے یا انتظامیہ کے لوگ, وہ مطلب کہ آوازاری کا اظہار کر رہے ہوتے تھے کہ یار اتنا لمبا ٹائم, اور اس کے نقصانات مجھے ابھی بھی کچھ آثار نظر آتے ہیں اس کے, جو میں نے شروع میں ٹائم لگایا نا, تو اس کا نقابت کے اندر ٹائم نہیں لگتا, ٹھیک ہے. اور آپ کبھی بھی خطابت کرتے وقت نقابت نہ کریں, نقابت کرتے وقت خطابت نہ کریں. نقابت ایک الگ فیلڈ ہے, خطابت ایک الگ پلیٹ فارم ہے اور ایک الگ فیلڈ ہے. یہ دونوں اکٹھے نہیں ہو سکتے, دونوں الگ ہیں. اگر میں دونوں کشتیوں میں نے پیر رکھا ہے, میں نے کہا رب کا فضل ہے مجھ پر, ٹھیک ہے. اور میرا دوسرا مائنڈ یہ ہے کہ بندے کو ہر فن مولا ہونا چاہیے. اس لحاظ سے مطلب کہ میں یہ چاہتا ہوں, میں نے نعت کورس بھی کیا, ٹھیک ہے, نعت اکیڈمی پراپر میں نے 3 سال کورس کیا, اور ابھی بھی میرے رابطے میں ہیں وہ اساتذہ جن سے میں نے کورس کیا. تو اس کے بعد تجوید بھی پڑھی, ٹھیک ہے, تلاوت کا بھی شوق ہے. میں بتا رہا ہوں کہ ہر فن مولا ہونا چاہیے انسان کو. تو اس لحاظ سے میں خطابت اور نقابت میں ڈگمگایا نہیں, ہلا نہیں. تو آغاز میں خطابت کا آغاز ہو جاتا تھا نقابت کرتے کرتے, اور کئی دفعہ نقابت کرتے کرتے خطابت کا مطلب کہ آغاز ہو جاتا ہے اور پتہ نہیں چلتا. اور کئی دفعہ کان میں کہا جاتا ہے نقابت کر رہے ہوتے ہیں, تو کر سب ٹائم لگائیں یہاں پر, ٹائم وہ پھر تقریر والے ٹائم لگتا ہے یہاں پر, تو یہاں پر پھر خطاب شروع ہو جاتا ہے. تو اچھا, یہ جو آپ نے بات کی ہے کہ میں جب بیچ میں خطابت شروع کر دیتا تھا تو لوگ ناگواری کا اظہار کرتے تھے, تو اس سے یہ بھی پتہ چلا جو ہمارے سننے والے ہیں نقابت کے میدان میں ہیں کہ انہیں چاہیے کہ جب نقابت کر رہے ہوں تو نقابت ہی کریں. بہت سارے ایسے دیکھے ہیں کہ وہ نقابت کے دوران خطابت شروع کر دیتے ہیں, تو اس سے پھر مجمع بھی بیزاری کا اظہار کرتا ہے اور منتظمین بھی. پھر یہ بھی میرے خیال سے ریونج اور رد عمل اور ری ایکشن ہوتا ہوگا کہ وہ نیکسٹ اگلی بار بلاتے نہیں ہوں گے. میں نے کہا کہ کچھ آثار مجھے ابھی نظر آتے ہیں اس جو میں نے کیا نا کام اپنا, جو خطابت شروع کر دی, اس کے کچھ آثار ابھی تک مجھے ملتے ہیں. صحیح. تو ظاہر سی بات ہے کہ انتظامیہ کہے کہ بھئی یہ ایسا نقیب ہے نقابت نہیں کرتا, خطابت شروع کر دیتا ہے, تو ہم نے اس کو اگلی بار نہیں بلانا. تو اس لیے جس فیلڈ میں آپ چل رہے ہیں, جو موقع ہے, جو محل ہے, جو تقاضا ہے, اس تقاضے کے مطابق آپ چلیں. جب آپ اس تقاضے سے ہٹیں گے تو پھر ظاہر سی بات ہے کہ اس کا ری ایکشن اور رد عمل جو ہے وہ ایک غلط لوگوں کا آپ کے فن سے متعلقہ پیش آئے گا. تو آپ احباب اس بات کو, اصول کو پلے باندھ لیں کہ جب نقابت کریں تو پھر نقابت ہی کریں, خطابت نہ کریں. اور دوسرا یہ کہ یہ بھی بڑی اچھی بات ہے کہ آپ نے جو بھی کام کیا ہے پراپر اساتذہ سے سیکھ کر کیا ہے. معاشرے میں ہم بہت سارے خطباء یا نقباء کو دیکھتے ہیں کہ بنا سیکھے وہ اس میدان میں قدم رکھتے ہیں اور پھر اتنی فحش غلطیاں کرتے ہیں کہ الامان والحفیظ, یعنی وہ فنی اعتبار سے بھی, اخلاقی اعتبار سے بھی, اور ویسے بھی عرف کے اعتبار سے بڑی فحش غلطیاں ہوتی ہیں. تو یہ بہت بڑا سبق ہے کہ کوئی بھی آپ نے کام کرنا ہے سیکھ کر کریں, اساتذہ سے, ماہرین فن سے آپ اس کو سیکھیں, اور پھر ماہرین فن بھی ایسے کہ جو اس فن کے واقعتاً ماہر ہوں. ہمیشہ اس فیلڈ کے اندر جب بھی آپ آئیں تو ایسے استاد کا آپ انتخاب کریں کہ جو اس فن کا ماہر ہے, اور پھر اس استاد کے پاس پراپر وقت دے کر, کلاسیں لے کر, اس کی شاگردی میں آ کر آپ فن کو جب سیکھیں گے, اور سیکھنے کے بعد جب آپ عمل کے میدان میں آئیں گے تو انشاءاللہ العزیز آپ محسوس کریں گے, بلکہ زمانہ آپ کے اس فن کا اور آپ کی اس صلاحیت کا دل دادا بھی ہوگا, زمانے کی زبان پر آپ کے اس فن کا انشاءاللہ نام بھی ہوگا. اچھا, آپ سے یہ سوال ہے کہ آپ جو نقابت سے متعلقہ اشعار ہیں وہ کہاں سے لیتے ہیں, کون سی کتابیں ہیں یا کون سے ذرائع ہیں کہ جہاں سے آپ ان اشعار کو حاصل کرتے ہیں اور پھر مجمع کے سامنے ان اشعار کو پیش کرتے ہیں؟ ماشاءاللہ بڑا خوبصورت سوال ہے آپ کا. تو آپ کی جو پہلے آپ نے بات کی کہ ماہر فن سے سیکھ کر کوئی بھی کام کریں, ماہر فن سے سیکھ کر کریں, تو میں کہتا ہوں وہ یتیم الفن ہوتا ہے, ٹھیک ہے. وہ بندہ مسکین الفن, یتیم الفن ہوتا ہے کہ جس نے سیکھ کے بغیر کر دیا, ٹھیک
ٹھیک ہے. جو سیکھے بغیر میدان میں آیا تو اس کو ٹھڈے پڑتے ہیں, صحیح. قسم سے ٹھڈے پڑتے ہیں. سیکھے بغیر آیا ہو, جو مرضی انگلی اٹھا لیتا ہے, ٹھیک ہے, جو مرضی بات کر دیتا ہے, جو مرضی جس کے جی میں جو چیز آتی ہے وہ بول دیتا ہے. اس کو پتہ ہے کیڑا کسی کو سیکھے ہے. تو جب آپ گفتگو کرتے وقت آپ کے لہجے سے پتہ چلتا ہے کہ آپ کسی استاد چنڈے ہو تسی, صحیح. ٹھیک ہے, یا کسی سے آپ نے سیکھا ہے. تو میں نے یہ فن مختلف اساتذہ سے سیکھا. میں نے جو بھی مطلب کہ میں نے تقریر کی ہے, بیان کیا ہے, یا خطاب کیا ہے, یا نقابت کی ہے, نعت پڑھی ہے, تو میں نے فن سیکھ کر پڑھی ہے. تو میں پیغام بھی یہی دوں گا کہ کوئی بھی آپ کام کریں تو اس کو سیکھ کر کریں. دل لگی تو اس کو کہتے ہیں نا. اور انسان ہمیشہ سیکھ کر وہی کرتا ہے جس کو دل لگی ہو. جنہیں مغرو لانا ہوئے نا, جان چھڑوانی ہو, تو پھر وہ کوئی مسئلہ ہی نہیں. تو یہ عمل ہوتا ہے, یہ کام ہوتا ہے ہمارا آپس میں, مطلب کہ ایسے ہم کرتے ہیں, ایسے نہیں کرنا چاہیے. دوسرا آپ کا سوال تھا کہ آپ اشعار کہاں سے لیتے ہیں. تو میں نے نقابت کے حوالے سے میں نے قاضی صاحب کو بہت زیادہ سنا, بہت زیادہ سنا, اور اتنا زیادہ سنا کہ رگ رگ نے سمیٹی ہے ان کے نام کی فریاد. ٹھیک ہے, وہ سسٹم بن چکا ہے کہ میرے رگ رگ میں قاضی, اگر میں ابھی بھی مطلب کہ وہ روپ نکالوں نا اپنا تو نکل آئے گا. ٹھیک ہے, تو مطلب اب تو کافی مطلب کہ زمین آسمان کا فرق پڑ گیا, چینج ہو گیا. جب انسان کسی کاپی بھی کرے نا, کسی کو سنے یا کسی سے گائیڈ لائن لے, تو ہو بہو, ہاں اگر آپ بھی کسی کو لائک کرتے ہیں یا کسی جیسا بننا چاہتے ہیں اس کو سنیں. ٹھیک ہے, میں قاضی صاحب جیسا بننا چاہتا تھا, میں نے ان کو بہت سنا. اور میں اپنے لیکچرر, جتنے بھی میرے لیکچر ہوتے ہیں فن نقابت پر کورس کے اندر, تو میں بتاتا ہوں کہ میں نے قاضی صاحب کو سنا, اور اس طرح سنا کہ میں کھانا کھا رہا ہوتا تھا ہینڈ فری لگی ہوتی تھی. ٹھیک ہے, سونے سے پہلے بھی ہینڈ فری لگا کر سوتا تھا کہ جب تک نیند نہیں آتی تب تک کان میں آواز جاتی رہے, اور اچانک اگر آنکھ کھلے گی بھی تو کان میں آواز جا رہی ہوگی. تو اگر آپ کسی سے فن لینا چاہتے ہیں تو اس کو اپنے اندر جگہ دیں, اپنے روح کے اندر, اپنے جسم کے اندر, اپنے دل و دماغ کے اندر اس کو جگہ دیں. اتنی زیادہ جگہ دیں کہ آپ کا جسم خالی رہے اس کو سمیٹنے کے لیے. ہر وقت آپ کو تشنگی لگی ہو کہ میں نے اس کو سننا ہے, اس کو سمیٹنا ہے, اس کو پکڑنا ہے. تو میں نے قاضی صاحب کو بہت سنا, ان سے اشعار لیے. اور اس کے بعد میں بھی مکتبہ فکر سے افتخار احمد رضوی ہے, ان کو سنتا ہوں. عابد خیال ہے, ان سے اشعار لیتا ہوں. مطلب فیس ٹو فیس نہیں لیتا, ان کے سن کر کوئی جملہ آگے پیچھے کرنا پڑ جائے یا کوئی ایسی جو اچھے جملے ہوتے ہیں وہ میں لے لیتا ہوں. میں نے کہا کہ علم جہاں سے بھی ملے لے لیں, تو افتخار احمد رضوی صاحب سے لیتا ہوں. ٹھیک ہے, زیادہ میں نے جتنے بھی اشعار زیادہ جو لیے ہیں وہ ان سے لیے, قاضی صاحب سے. اچھا, آپ نے یہ جو بات کی ہے کہ میں قاضی صاحب کو مسلسل سنتا رہا, تو آپ کی اسی بات سے میں اپنے سامعین اور ناظرین کو یہ اصول دینا چاہوں گا کہ اگر آپ کسی کو کاپی کرنا چاہتے ہیں, آپ کسی کو اس کا لہجہ انداز اختیار کرنا چاہتے ہیں, تو اس حوالے سے بھی ہماری خطابت میں, ہمارے فن میں اصول موجود ہے. وہ اصول آپ پلے باندھ لیں, انشاءاللہ العزیز آپ جو بھی بننا چاہیں گے نا, اس اصول کو اپناتے ہوئے وہی آپ بن جائیں گے. جس کو وہ کہتے ہیں نا کہ میں نہیں بولدا میرے وچ میرا یار بولدا. تو آپ اگر چاہتے ہیں کہ میں اس خطیب کی طرح بولوں, تو اگر آپ ہمارے اس بتائے ہوئے اصول کو جو ابھی میں عرض کرنے لگا ہوں اختیار کریں گے, اپنائیں گے, تو یہی ہوگا کہ پھر آپ نہیں بولیں گے, آپ نے وہی آپ کا پسندیدہ خطیب اور نقیب بولے گا. وہ اصول یہ ہے, نمبر 1, آپ جس کو بھی لائک کرتے ہیں, جس کو بھی پسند کرتے ہیں, جس کے بارے میں چاہتے ہیں کہ یار میں کاش ایسا ہوتا, میں بھی ایسا بیان کرتا, بہت خوبصورت یہ بیان کرتا ہے, بہت خوبصورت نقابت کرتا ہے, تو آپ نے کیا کرنا ہے کہ اس کی جتنی بھی سپیچز یا جتنی بھی نقابتیں ہیں, ان تمام نقابتوں میں سے صرف 3 کلپس آپ نے چوز کرنے ہیں, صرف 3 کلپ آپ نے منتخب کرنے ہیں.
اور وہ کلپ ہونے چاہیے کہ جس کے بارے میں آپ کہتے ہوں کہ یار اس میں تو نا میرے خطیب نے یا میرے نقیب نے کمال ہی کر دیا، اخیر کر دیا. کچھ ایسے کلپ ہوتے ہیں، یعنی یہ نہیں ہوتا کہ ہر ایک کی نقابت اس کی اچھی ہو، ہر ایک کی اس کی خطابت اچھی ہو، لیکن کچھ ایسی نقابتیں اور کچھ ایسی جو ہے خطابتیں ہوتی ہیں کہ انسان اس کے بارے میں کہتا ہے کہ یار یہ تو اخیر ہی ہے، یہ تو کمال ہی ہے، انسان کا دل گواہی دیتا ہے. تو وہ جو 3 کلپ ہے نا جس کے بارے میں آپ کا دل گواہی دیتا ہے کہ یار یہ کمال ہے، تو آپ نے ان 3 کلپس کو اپنے موبائل میں محفوظ کر لینا ہے. اس کے بعد آپ نے ان 3 کلپس کو 40 دن مسلسل، دن رات صبح شام، سوتے جاگتے، کھاتے پیتے، اٹھتے بیٹھتے، ہر وقت آپ نے جو ہے ان 3 کلپس کو سننا ہے. اس دوران ایک شرط تو یہ ہو گئی، ایک اصول تو یہ ہو گیا کہ 3 کلپس آپ نے منتخب کرنے. نمبر 2 کیا اصول ہوا کہ آپ نے ہر وقت انہی کو سننا ہے، 2 ہو گئے. اور نمبر 3 اصول یہ ہے کہ یہ جو آپ کا کورس ہے 40 دن کا، تو اس دوران آپ نے کسی اور کو نہیں سننا، کسی اور کو آپ نے نہیں سننا. تو آپ اگر ایک اور اصول میں بیچ میں ایڈ کر دوں، وہ اگر آپ سے ممکن ہو تو کر لیا کریں، یعنی وہ سمجھے کہ مستحب کے درجے میں آتا ہے، کوئی فرض واجب کے درجے میں نہیں آتا. لیکن یہ جو پہلے والے اصول بیان کیے، یہ سمجھو کہ فرض واجب کے درجے میں ہیں. وہ کیا ہے کہ آپ ہینڈ فری لگا کے سنیں، کیونکہ ہینڈ فری کے ذریعے سے جو آپ کی سماعتیں ہیں وہ اس کے آواز کے اتار چڑھاؤ کا میں تمیز پیدا کرتی ہیں. وہ دیکھتی ہیں کہ یہ بندہ جب گفتگو کر رہا ہے کہاں آواز اٹھاتا ہے، کہاں گراتا ہے، کہاں جلدی بولتا ہے، سانس کیسے لیتا ہے، ہچکی کیسے لیتا ہے. یہ ساری کی ساری چیزوں پر ہمارے کان جو ہے وہ غور و فکر کر رہے ہوتے ہیں. تو ہینڈ فری لگا کر آپ سنیں. جب آپ ان شرائط کے ساتھ کسی بھی اپنے پسندیدہ خطیب یا نقیب کو سنیں گے 40 دن تک مسلسل، تو انشاءاللہ العزیز 40 دن کے بعد آپ بھی کہیں گے اور زمانہ بھی کہے گا. آپ کیا کہیں گے کہ میں نہیں بولدا میرے وچ میرا فلانا خطیب بولدا. پھر انشاءاللہ العزیز ایسا جو ہے آپ کے اندر یہ ملکہ پیدا ہو جائے گا. تو یہ ایک اہم ترین اصول تھا جو میں نے آپ احباب سے شیئر کیا. آپ اس کو اپنائیے اور اس کو اختیار کیجئے، انشاءاللہ العزیز آپ اس کا بہت زیادہ فائدہ محسوس کریں گے. اچھا، آپ کن کن نقباء کو سنتے ہیں کہ جو آپ کے معمولات میں شامل ہے کہ میں اس نقیب کو سنوں، اس نقیب کو سنوں؟ ہر ایک بندہ جو ہے اپنی فیلڈ کے جو ماہرین ہوتے ہیں یا اس فیلڈ کے مایہ ناز لوگ ہوتے ہیں ان کو سنتا ہے. تو آپ کن کن نقباء کو سنتے ہیں؟ بڑا اچھا سوال ہے آپ کا، کن کن نقباء کو سنتا ہوں. میں نے ہر بندے کو سنا جو مائک پر آ کر دعوت دیتا ہے. اچھا، ہر اس بندے کو سنا جس نے آ کر مائک پر دعوت دی ہے. بھلے وہ اناڑی ہو. اناڑی ہے. تو پھر اناڑی سے کیا سیکھا، اور جو اس فن کا صحیح مطلب اس فن پر چلنے والا ہے اس سے کیا سیکھا؟ دونوں میں کیا آپ نے فرق محسوس کیا؟ میں نے پہلے بتایا کہ جس نے فن سیکھا اور جس نے نہیں سیکھا، دونوں میں زمین آسمان کا فرق ہے. اسی طرح جو نقیب ہے، جو اناڑی ہے، ان دونوں میں بھی زمین آسمان کا فرق ہے. اب جو اناڑی ہے نا، تو اس نے رومال رکھا ہے کندھے پر، ٹھیک ہے جی، اور مائک آدھا کہیں جا رہا ہے، سٹینڈ اس کا کہیں جا رہا ہے، اس کی جو ٹانگ ہے کوئی کہیں جا رہی ہے، ٹھیک ہے. مائک بھی اس کے سیٹ نہیں ہے، منہ کے برابر نہیں ہے، اوپر ہے یا نیچے ہیں، اس کو یہ ادب تمیز نہیں ہے، ٹھیک ہے. اور وہ اس نے جھٹکے سے لفظوں کے اندر آ کے، یا مطلب کہ آپ ایسا کہہ لیں کہ جیسے تلے لفظوں میں بھی ہو تو اناڑی اناڑی ہوتا ہے. تو اس نے جی ہوں میں دعوت دینا فلانے خطیب صاحب آن تے آ کے بیان کر دیں، تقریر کر دیں جی. تو میں نے شیعہ ذاکرین کے جتنے بھی نقیب ہیں میں نے ان کو بھی سنا، ٹھیک ہے. ان کی تو ان میں نقابت ہے ہی نہیں. ان کے پاس لفاظی بہت ہے، انداز بہت ہے، خطابت ہے، ٹھیک ہے، اور ان کے شاعر بہت زیادہ ہیں، ٹھیک ہے، لیکن نقیب ان کے پاس نہیں ہے. میں نے آج تک ان کی کوئی نقابت نہیں سنی، ٹھیک ہے. وہ مائک پر آتا ہے تو جی پڑھیں درود، ٹھیک ہے، صلی علی محمد وہ کر کے، تو جی ہم فلانے آندے نے تو فلانے آندے، یعنی سادہ سے بس سادہ سا بس صرف دعوت ہی دیتے ہیں. دعوت ہی دیتے ہیں، ٹھیک ہے. اور میں نے اہل حدیثوں میں بڑے ہی نقیب سنے، صحیح. ٹھیک ہے، تو سانوں کوئی لبا ہی نہیں، اچھا. ٹھیک ہے.
تو اکثر مجھے لوگوں نے کہا کہ وہ قاضی مکیولہ بولن ڈیا ایسی جا کے سن رہی ہے. اور میں ایک جگہ پتوں کی والی سائڈ پر بیان کرنے کے لیے گیا, بیان نہیں نقابت کے لیے گیا تھا شاید کہ ان کے ساتھ قاری خالد مجاہد صاحب تھے, تو ان کے ساتھ مہمان تھے, تو ویسے ہی آئے ہوئے تھے جو ساتھ نہیں آ جاتے کہ میں نے بھی سننا ہے آپ کو. تو وہ قاری خالد مجاہد صاحب کو سننے آئے ہوئے تھے. انہوں نے کہا کہ قاری صاحب اسی نا قاضی صاحب نے سننا ہی, وہ باہر لگ گئے. اچھا, اسٹیج کے پیچھے ان کی مطلب کہ بیٹھک تھی, نہیں بول آپ رہے تھے؟ میں بول رہا تھا. اچھا اچھا, یہ وہ کہہ رہے تھے بھی لگتا ہے کہ قاضی صاحب بات کر رہے ہیں, بات کر رہے ہیں. صحیح ٹھیک ہے, صحیح, قاضی صاحب بولن ڈے نے اسی قاضی صاحب نے سننا ہی یعنی ہے. تاڑے وچ پر قاضی بول رہا سیگا, قاضی بول رہا سی. صحیح صحیح. ہاں, اللہ ان کو سلامت رکھے, خوش و خرم رکھے, شاد و آباد رکھے. اللہ ان کو صحت والی, عافیت والی, دل سے دعائیں نکلتی ہیں ان کے لیے, پتہ نہیں کیوں. اللہ ان کو صحت والی, عافیت والی, ایمان والی, تندرستی والی, شان والی, عزت والی زندگی دے. اللہ ان سے دین حنیف کا بہت زیادہ کام لے دے, حفاظتیں فرمائے ان کی. اچھا, تو مجھے جب میں تقریر کر کے آ گیا, تقریر تھی کہ نقابت تھی واللہ مجھے یہ یاد نہیں آ رہا, شاید کہ نقابت ہی ہو. تو ابھی میں تمہید باندھ رہا تھا, تمہیدی باتیں کر رہا تھا, تو وہ آ گئے. انہوں نے کہا قاضی صاحب لگے ہوئے ہیں, سن کے آئے. میں جب دعوت دے کر اندر آیا تو کہنے لگے تسی بول دے سو پے, ایویں لگا سانوں کہ قاضی صاحب بولن ڈے. میں نے کہا بس رب کا کرم ہے, کسی سے عشق کیا ہے تو اب وہ عشق بولتا بھی ہے, بولتا بھی ہے. وہ مطلب نظر آتا ہے کہ قاضی بولن ڈے ہے. تو جس سے آپ کو محبت ہے اس کو سنیں, پھر آپ دل لگا کے سنیں, پرواہ نہ کریں. مجھے لوگوں نے پاگل ہے, کملا ہے, پتہ نہیں کی سنتا رہتا ہے, انہیں مطلب کہ نا فیلڈ چینج کر لئیے, انہیں اپنا مسلک چینج کر لیا ہے, فلانا ہو گیا ہے, ٹھیک ہے. اور بڑی باتیں سننے کو ملی, ٹھیک ہے. کملا, مجنون, پاگل تک لوگوں نے کہا گیا, سنتا ہی رہنا, پتہ نہیں کی ہے, شدا ہے. اور قاضی صاحب جہاں بھی کہیں لاہور, میں لاہور میں پڑھتا تھا تب, تو جہاں بھی آتے میری کوشش ہوتی میں پہنچ جاتا وہاں پر, ٹھیک ہے. تب میری ملاقات بھی نہیں تھی, اب تو الحمدللہ کافی دفعہ ملاقات بھی ہو چکی ہے, بات بھی ہوتی ہے, تو گائیڈ بھی کرتے ہیں الحمدللہ, بتاتے بھی ہیں. یہ ان کا کرم ہے کہ نظر ان کی ادھر ہے, تو بڑا گائیڈ کرتے ہیں, بڑے اچھے انسان ہیں ماشاءاللہ. تو میں نے اہل حدیثوں کے اندر نقیب دیکھے, ٹھیک ہے, مجھے نقیب نظر نہیں آئے. ہاں, اب میں اگر نام نہ لوں تو کہیں گے ساڈا نام لے آئی نہیں, اسی نقیب نہیں لگتے. تو گجرانوالہ سے ہیں حذیفہ قاضی صاحب, اچھے نقیب ہیں, نقابت اچھی کرتے ہیں, ٹھیک ہے. انہوں نے بھی مجھے مطلب کہ گائیڈ کرنے کی کوشش کی کافی زیادہ, بتایا بھی انہوں نے مجھے, بڑی اچھی اچھی باتیں بتائی. اور لاہور میں مبشر ندیم قدوسی صاحب ہیں, وہ بھی نقیب ہیں اور اچھی نقابت کر لیتے ہیں. لیکن میں کہتا ہوں کہ چنڈیا بندہ چنڈیا ہی ہوندا ہے. وہ آسی صاحب کے پیر صاحب ہیں, عمران آسی صاحب کی, وہ کہتے ہیں جڑیاں گڈیاں عثمانے چڑھ جان نا, جڑیاں کسے نے چڑھائیاں ہون لتھدیاں نہیں, تے جڑیاں آپ چڑھیاں ہون تے وہ کھمبے نال ٹنگیاں نظر آندیاں. جڑیاں کسے نے چڑھائیاں ہون لتھدیاں نہیں, ٹھیک ہے, تے جڑیاں آپ چڑھیاں ہون کھمبے نال اڑیاں نظر آندیاں. تو الحمدللہ آپ جیسے اساتذہ کی دعائیں ہیں, شفقتیں ہیں, محبتیں ہیں کہ ابھی تک ہم قائم ہیں. تو میں سب کو محبت سے یہ پیغام دوں گا کہ اگر آپ کسی فیلڈ میں ہیں تو دل لگا کے اس فیلڈ کے ساتھ پیار کریں, محبت کریں, اس فیلڈ کو اپنا اوڑھنا بچھونا بنائیں, انی محبت کریں. خادم حسین رضوی رحمہ اللہ کہا کرتے تھے کہ محبت کرنی ہے تو انی محبت کرنی, انے واہ کرنی, انے واہ کرنی ہے. تو اپنی فیلڈ سے بھی انے واہ محبت کرنی. اور میں نے مسلک دیوبند کے اندر بہت سے نقیب سنے, اور اب تک سنتا ہوں. موفد شاہ کاظمی صاحب ہیں ملتان سے, ان کو سنتا ہوں, اور بڑا پیارا بھائی ہے, اچھی نقابت کرتا ہے. فیصل آباد سے داود عارف, اور قصور سے ہے اسامہ نصیر, اچھے نقیب ہیں. عمر فاروق صاحب کو میں سنتا ہوں,
بڑے پیارے نقیب ہیں، ان سے میری بات بھی ہوئی تو بڑی باتیں سیکھنے کو ملی اور بڑی محبتوں سے انہوں نے مجھ سے بات کی، اور میں پوچھتا رہتا ہوں، بات کرتا رہتا ہوں. نقبا تقریباً 50% میرے رابطے میں ہیں، صحیح ان سے بات چیت ہوتی ہے، بات چیت کرتا ہوں. تو نقابت نشدہ ہے نقابت، صحیح ٹھیک ہے. تو میں نے نقابت کے حوالے سے بات کرنی ہوتی ہے، اور بڑے کچھ ایسے نقیب ہیں الحمدللہ اعلیٰ ظرف والے کہ وہ اچھی بات کرتے ہیں، خوبصورت بات کرتے ہیں، اور کچھ ایسے بھی ہیں کہ جنہوں نے پیڑ پہ جاندی، ٹھیک ہے. تکلیف ہو جاتی ہے کہ ہاں اب اس کو بتائیں، بھائی آپ کے پاس علم ہے یا آپ کے پاس ایک فن ہے تو کھول کر دو. مجھے تو یہی سمجھ آئی ہے. اور بانٹو، اس میں اضافہ بانٹو ہی ہوگا، کم سے بانٹو، کم. اس میں اضافہ ہوگا، ٹھیک ہے. آج استاد محترم جاسم بن سعید حافظہ اللہ ہزاروں کی تعداد میں شاگرد ہیں، ٹھیک ہے. بانٹا ہے، بانٹا ہے، ٹھیک ہے. انہی سے ہم نے سیکھا کہ بانٹنا ہے. اگر اچھا میں نام نہیں لیتا، لاہور کے نقیب ہیں، تو میں نے ان سے پوچھا کہ آپ یہ اشعار مجھے دے دیں. انہوں نے اشعار سنائے مجھے. اچھا کچھ چیزیں ہوتی ہیں جو کسی پہ سوٹ کرتی ہیں، ہر چیز کہتے ہیں ہر ٹوپی ہر سیر واسطے نہیں ہوندی. آپ کی جملے ہیں ہر ٹوپی ہر سیر واسطے نہیں ہوندی، تو وہ کچھ ایسے لفاظی ایسی ہوتی ہے، ادائیگی ایسی ہوتی ہے کہ وہ کسی پر سوٹ کرتی ہے، کسی پر نہیں کرتی. تو وہ اشعار پڑھ رہے تھے، مجھے ترس آیا ان اشعار پر. اللہ کی قسم مجھے ان اشعار پر ترس آیا کہ وہ اشعار پڑھیں، اور اتنے پیارے اشعار ہیں، خوبصورت اشعار ہیں، بیڑا غرق کر رہے ہیں. تو انہوں نے کہا کہ جی یہ نیٹ پر آئیں گے تو آپ تب لے لیجیے گا. مجھے بڑا تعجب بھی ہوا اور دکھ بھی ہوا کہ یار ایک کو فیلڈ دے ہو کے تے اتنا بھی ظرف نہیں ہے کہ چل. خیر پھر ایک پروگرام پر میری ملاقات ہوئی ان سے، میں اشعار پڑھا تھا، تو وہ مفتی ظہیر احمد ظہیر صاحب کے جو اشعار تھے، سز شکر کے یوں ورد زباں حمد خدا ہے، انداز بھی وہی تھا، اشعار بھی وہی تھے. تو انہوں نے جب سنے تو کہتے یہ اشعار آپ نے کہاں سے لیے؟ میں نے کہا جہاں سے لے لیے. کہاں سے لیے؟ میں کہا جہاں سے مل گئے وہاں سے لے لیے. تو پھر بھی بتائیں تو صحیح. میں نے جب 2-3 دفعہ کہا نا کہ جہاں سے ملے وہاں سے لے لیے، چپ کر گئے. ان کو سمجھ آئی میرا خیال ہے تھوڑی بہت. تو ایسے نہیں کرنا چاہیے. تہاڈا ہم پلہ بھرا ہوئے تے انہوں اس کے کندھے کے ساتھ کندھا ہاں لگانا اس کا چاہیے، سہارا بننا چاہیے. سہارا بننا چاہیے. آپ کے پاس ایک فن ہے تو دو. میں کہہ رہا ہوں کہ مجھے ان اشعار پر ترس آیا. مجھے شعراں کا گھاٹا نہیں، کمی نہیں ہے، الحمدللہ بہت اشعار ہیں. اور اکثر ایسا ہوتا ہے کہ ایک خطیب تقریر کر رہا ہوتا ہے، خطاب کر رہا ہوتا ہے، تو اس کے ایک ایک واقعے کے ساتھ اشعار جوڑ رہے ہوتے ہیں ذہن میں. جب بیٹھے ہوتے ہیں سٹیج پر تو ایک ایک واقعے کے ساتھ اشعار جوڑ رہے ہوتے ہیں، ایک صحابی رسول کے ساتھ اشعار جوڑ رہے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، جوڑ رہے ہوتے ہیں. لیکن دامن وقت میں اتنی گنجائش نہیں ہوتی کہ ہم ہر واقعے کے ساتھ اشعار لگائیں، ٹھیک ہے. تو یہاں سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ وہ جتنی دیر کی تقریر گفتگو کر کے گیا ہے اتنی دیر آپ نے نہیں لگانی. وہ 45 منٹ کی گفتگو کر گیا ہے بندہ، آنے والا مقرر خطیب ادیب جو بھی تھا، وہ آنے والا اگر 45 منٹ کی گفتگو کر گیا تو آپ نے 45 منٹ نہیں لگانے یا آدھا گھنٹہ نہیں لگانا. آپ نے ان 45 منٹوں کو کوشش کریں کہ 45 سیکنڈ کے اندر سمیٹیں. کم سے کم وقت کے اندر جتنا آپ سمیٹیں گے اتنا آپ کو فائدہ ہوگا، ٹھیک ہے. تو اہل حدیثوں کے اندر یہ ایک دو میں نے جو آپ کو نام گنوائے ہیں یہ نقیب ہیں. اور نقابت جو ہے اہل حدیثوں میں نہیں ہے، صاف سی بات ہے. تو ان کو نقابت کا پتہ ہی نہیں، یتیم ہے نقابت سے. تو اکثر میں اہل حدیثوں کے سٹیج سے یہ آواز سنی کہ آپ دیوبندیوں کو کاپی کرتے ہیں، اور دور سے کھڑا بندہ بریلوی لگتا ہے، دیوبندی لگتا ہے، اہل حدیثوں والی کوئی بات ہی نہیں ہے. تو ان میں نقیب ہی نہیں ہے تو کدی کاپی کریے؟ دسو سانو کس کو دیکھیں، ہم کس کو سنیں، کس کو دیکھیں؟ یا اب الحمدللہ مطلب کہ کہتے ہیں کہ آپ جس کو کاپی کرتے ہیں آپ کا اپنا انداز بن جاتا ہے، ٹھیک ہے. اب تو مطلب کہ قاضی صاحب سے ہم بڑا دور چلے گئے. انداز وہی ہے، سنتا بھی ہوں ان کو میں، محبت بھی وہی ہے، لیکن انداز چینج ہو گیا ہے، آٹومیٹکلی چینج ہو جاتا ہے. اور کچھ انداز اس لیے چینج ہوا کہ ان کے اشعار بہت زیادہ لمبے ہوتے تھے، ٹھیک ہے. تو اتنا ٹائم نہیں ملتا نقیب کو، خاص طور پر اہل حدیثوں کے اندر. تو میں نے مطلب کہ رباعیات جتنی بھی تھی وہ پڑھنی شروع کر دی، رباعیوں کے اندر کام لے آیا. اور میں نے
بریلوی مکتبہ فکر کے نقبا سنے، اچھے نقیب ہیں ماشاءاللہ، بڑی کمال کی نقابت کرتے ہیں، مجمع ہلا کے رکھ دیتے ہیں اور جان ڈال دیتے ہیں۔ میں کہتا ہوں نقیب مجمع کی جان ہوتا ہے، محفل کی جان ہوتا ہے۔ اگر نقیب محفل میں نہیں ہے، کسی آپ کے پروگرام میں، آپ کی محفل میں نقیب نہیں ہے، وہ میت پڑی ہوئی ہے، اس میں روح نہیں ہے۔ اتنا مطلب کہ نقیب کا عمل دخل ہے ایک محفل کے اندر۔ لیکن ہم کہتے ہیں جی جیسے چلتا ہے کام چلائی جائیں، وہ کوئی گل وہ دعوت ہی دینی ہے۔ میں نے دیکھا، خود سٹیج پر بیٹھ کر دیکھا، وہ کیڑی گل ہے، دعوت ہی دینی ہے، میں دے لیتا ہوں، ٹھیک ہے۔ اور اس نے ایسی دعوت دی کہ میرا ہاسا چھوٹ گیا، ٹھیک ہے۔ تو ریسنٹلی ابھی میں ایک پروگرام پر تھا تھوڑے دن پہلے، وہاں پر وہ نویں جڑے ہوندے نے جنہاں شوق ہوندا ہے کہ میں تو اس نے کہا کہ آپ نے نا 2 خطیبوں کو دعوت دینی ہے۔ میں کہا میں نے 2 کو نہیں، صرف 1 کو ہی دینی ہے، ٹائم نہیں ہے اتنا۔ میں نے 1 کو دعوت دی اور میں چلا گیا۔ تو میں ابھی سٹیج پر تھا تو وہ بیچارہ ایڈا کمال دا نقیب سی کہ انہوں نہ ویکھ کے نہیں سی پڑھنا آ رہا، ٹھیک ہے۔ آپ نے جس مقرر کو دعوت دینی ہے، جس نعت خواں کو دعوت دینی ہے، جس قاری صاحب کو دعوت دینی ہے، ان کا نام آپ کو صحیح تلفظ کے ساتھ اور ادائیگی کے ساتھ آنا چاہیے، ٹھیک ہے۔ جیسے فور ایگزامپل آپ کا نام ابو سعد جاسم بن سعید ہے نا، تو کوئی کہے ابو سعد میں دعوت دے رہا ہوں جاسم، یہ کیا ہے؟ اتنا کانفیڈنس نہیں ہے نقبا، یعنی وہ نام بھی آگے پیچھے کر دے، ابو سعد کی بجائے ابو جاسم کہہ دے، ابو جاسم سعد بن سعید، یعنی الٹ سیدھا کر دے، اور آگے پیچھے کرنا یا اس کو مطلب کہ انکمفرٹیبل ہو کر پڑھنا، یہ نقیب کو زیب نہیں دیتا۔ دوسرا آپ کا سوال تھا کہ نقابت کیا ہے، نقیب کس کو کہتے ہیں یا نقابت کس کو کہتے ہیں؟ نقیب کہتے ہیں نقاب ہٹانے والے کو، نقاب اٹھانے والے کو۔ نقابت جس چیز سے نقاب ہٹایا جائے، نقیب جو نقاب ہٹائے، ٹھیک ہے۔ تو ایک پردہ ہوتا ہے عوام کے درمیان، جو عوام الناس بیٹھی، آپ کے سامعین جو بیٹھے ہیں، اور جو ایک مقرر بیٹھا ہوا ہے، ان کے درمیان اور خطیب کے درمیان ایک پردہ حائل ہوتا ہے، جو ایک نقیب نے آ کے کھینچنا ہوتا ہے یا اتارنا ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ اس کو کھینچ کر پھاڑ دے، نقیب کی مرضی ہے۔ اگر اس کو نفاست کے ساتھ، اچھے طریقے کے ساتھ، اسلوب کے ساتھ اتار کر طے لگا کر اس کے سر پہ رکھ دے، اس کی مرضی ہے۔ ویسے میں آپ کے اس جملے سے نا یوں کہوں گا کہ نقیب چاہے تو کھینچ کے اس کو پھاڑ دے، یا پہلی رات کی دلہن کا جو گھونگھٹ ہوتا ہے گھونگھٹ کی طرح اٹھا دے، یہ نقیب کی مرضی ہے۔ کیا بات ہے، کیا بات ہے، کیا بات ہے۔ تو وہ جو گھونگھٹ ہے وہ اٹھانا ہوتا ہے نقیب نے، ٹھیک ہے۔ اب وہ گھونگھٹ اٹھا کر منہ دکھائی دے یا نہ دے، اس کی مرضی ہے، ٹھیک ہے۔ وہ کہتے ہیں نا برتن میں جو ہو وہ سمجھ آتی ہے، پتہ چلتا ہے۔ تو وہ گھونگھٹ اٹھا کر اس کو منہ دکھائی دے یا نہ دے، یہ نقیب کی مرضی ہوتی ہے۔ اور جب تک منہ دکھائی نہ دے، بیوی کا منہ بھی سیدھا نہیں ہوتا، یعنی اچھے الفاظ سے اس کو دعوت دینی چاہیے، خوبصورت الفاظ سے۔ اچھا، جو نقیب حضرات ہیں تو یہ بسا اوقات ایسا ہوتا ہے، بلکہ شاید اکثر ہو، میری معلومات غلط بھی ہو سکتی ہیں، کہ جو ٹائم لینے والے ہوتے ہیں پروگرام والے، تو ان سے فیس جو ہے وہ فکس کرتے ہیں، بھی اتنے پیسے آپ ہمیں دیں گے تو ہم آپ کے پاس آئیں گے۔ اور بہت سارے تو ایسے بھی ہیں کہ جو کہتے ہیں کہ ایڈوانس میں کچھ بھیج دو اور کچھ پھر وہاں پر آ کر جو ہے ہم آپ سے وصول کریں گے۔ تو ایک تو یہ ایسا کرنا اچھا ہے یا اچھا نہیں ہے، اور دوسرا آپ بتائیں کہ آپ بھی کوئی فیس آپ کی ہے، کوئی فکس کرتے ہیں، کیا آپ کا طریقہ کار ہے؟ ماشاءاللہ بہت اچھا سوال ہے آپ کا کہ آپ فیس لیتے ہیں یا جو لیتے ہیں ان کا کیا کرنا چاہیے، یا آپ لیتے ہیں کہ نہیں لیتے۔ تو جو لیتے ہیں میرا خیال ہے کہ ٹھیک ہے، اچھا کرتے ہیں، لیتے ہیں، کیونکہ فکس کرتے ہیں کہ آپ نے ہمیں اتنی دینی ہے، نہ فکس نہیں کرنے۔ میں کہتا ہوں کہ آپ کو اللہ اور اس کے رسول کے لیے بلایا گیا ہے، آپ نے بڑا خوبصورت کام کرنا ہے، وہاں پر جا کر مدح سرائی کرنی ہے، ٹھیک ہے، اور فکس کریں نہیں یار، فکس نہیں کرنے، جتنے آپ کو اپنی خوشی سے دے دیں، وہ خوشی جس نے خوشی سے دینے اس کی خوشی زیادہ ہونی چاہیے، ٹھیک
ٹھیک ہے, اتنی ہونی چاہیے کہ آپ کا آنے جانے کا کرایہ پورا ہو جائے, ٹھیک ہے, آپ فیول لگا کر آئیں وہ پورا ہو جائے, ٹھیک ہے, آپ کے بھی اخراجات ہیں, آپ کو بھی پیٹ لگا ہے, آپ کا بھی گھر آنا ہے, آپ کا بھی گھر ہے, آپ بھی سرکٹ چلاتے ہیں, آپ بھی کفیل ہیں. صحیح. تو اچھا, لوگ آپ کو دیتے ہیں فیس؟ میں نے 9 سال کے عرصے میں ابھی تک کسی سے طے نہیں کی. اچھا, پورے 9 سال کے دورانیے میں کبھی فیس نہیں طے کی؟ کبھی نہیں طے کی, مجھے آج اچھا. تک نہیں یاد کہ میں نے کسی سے طے کی ہے. چلو, یہ تو ماشاءاللہ آپ کی میں کہوں گا وسعت ظرفی ہے اور بڑا پن ہے. یقیناً یہ بہت بڑی صفت ہے. شاید سننے والوں کو تھوڑا عجیب لگے, لیکن میں سمجھتا ہوں کہ یہ بہت بڑی صفت ہے انسان کی, قناعت اور توکل اور وسعت ظرفی. تو اچھا چلیں, ماشاءاللہ آپ تو اتنے وسیع الظرف واقع ہوئے, ثابت ہوئے, تو کیا جو اگلے ہیں یعنی پروگرام کروانے والے وہ بھی وسیع الظرف ہیں کہ انہوں نے پھر کہا کہ یار خطیب نے یا نقیب نے ہم سے فیس تو مانگی نہیں ہے, چلو ہم دل کھول کر دے دیں, یا انہوں نے بخل سے کام لیا, کم ظرفیت سے کام لیا اور آپ کا حق دبایا؟ ان کی کیا کیفیت رہی؟ بڑے بڑے مطلب کہ دنیا ہے نا, پھر بڑے بڑے لوگ ملے, صحیح. ٹھیک ہے, اور کچھ نے فون کر کے کہا کہ ہمیں نقیب کی ضرورت بھی ہے, تھوڑا لے کے ساتھ, اچھا. مطلب کہ روب کے ساتھ ہی میں لگا تھا, نقیب کی ضرورت بھی ہے اور آنا بھی آپ نے ہے, اچھا, اور ہم نے پیسہ بھی کوئی نہیں دینا, پیسہ بھی نہیں دینا؟ ککھ نہیں اللہ دینا, اکبر. ٹھیک ہے. اور بڑی تب دل کو سکون ملا جب انہوں نے کہا نا کہ اللہ دی رضا واسطے آنا جی, آئے ہائے. تب سکون ملا کہ جب انہوں نے یہ کہا کہ آنا اللہ دی رضا واسطے جے, آنا بھی خالی تے جانا بھی, آنا بھی خالی ہے جانا بھی خالی ہے, اور سکون تب ملا کہ جب انہوں نے کہا کہ اللہ دے, شاید کہ یہی عمل قبول ہو جائے. صحیح صحیح. یہی میرے پاس ایک عمل ہے کہ جب انہوں نے کہا کہ اللہ کی رضا کے لیے آنا ہے. اور ایسے بھی ملے کہ مجھے ابھی بھی یاد ہے, عالم چوک پروگرام تھا ایک گجرا والا, میں پروگرام پر گیا, تھوڑا سا صرف لیٹ تھا کہ نماز ان کی ہوئی تھی, ٹھیک ہے, تو میں نے نقابت کرنی تھی. وہاں پر خطیب دنیا, خطیب پاکستان ناصر مدنی صاحب بھی تھے, اچھا. ٹھیک ہے, ہر دل کی دھڑکن, تو 3 سے 4 خطیب اور بھی تھے, مشہور یہ ہیں, ان کا نام اس لیے لے لیا, وہاں پر تھے, موجود تھے. تو میں صرف تھوڑا سا لیٹ ہوا کہ ان کا سلام پھرا تھا نماز سے, تو میں اندر داخل ہوا, تو مائک پر جانا تھا, میں نے نماز بھی نہیں پڑھی تھی, تو سفر میں تھا. تو جیسے میں اندر انٹر ہوا ہوں تو بھاگتے ہوئے آئے ہیں حضرت, انہوں نے مجھے پکڑا ہے اور پرچی تھمائی ہے کہ آپ فٹافٹ مائک پر چلے جائیں. مائک پر آئے ہوئے بندے کو پانی بھی نہیں پوچھا, اچھا. ٹھیک ہے, مطلب ہونا نا, بیٹھے آپ حضرت تشریف رکھیں, منہ دھو لیں, وضو کر لیں, نماز پڑھ لیں, پھر کرتے ہیں بات, یہاں مطلب جو بھی, پانی بھی نہیں پوچھا. اور میں نے نقابت کی اور آخر تک کی, اور 3 بجے میں فری ہوا, اچھا, رات کے یعنی عشاء سے 3 بجے, 3 بجے تک؟ رات کے 3 بجے میں فری ہوا. تو کھانا بھی نہیں کھلایا انہوں نے, اچھا. وہ باقی خطباء کو لے گئے اور انہوں نے کھانا بھی مجھے نہیں کھلایا, اور پھر میں ویسے ہی واپس آیا, ٹھیک ہے. اور وہ بندہ پروگرام کروانے والا غائب ہو گیا, اچھا. مدنی صاحب کا آخری بیان تھا, ٹھیک ہے, اور بیان سننے کے بعد وہ ان کے ساتھ باہر گیا, دوبارہ وہ مسجد میں نہیں آیا, صحیح. اور صبح فجر تک وہ نہیں آیا. صحیح. میں انتظار پیسوں کا نہیں کر رہا تھا, اور صرف یہ کر رہا تھا کہ میں اس کو بتا دوں کہ میں جا رہا ہوں. صحیح. اور پھر میں نے دیکھا کہ نہیں آیا, تو میں نے ان کے جو پاس بیٹھے تھے تو ان کو بتایا کہ میں جا رہا ہوں, اللہ حافظ. تو میں فجر کے بعد لاہور پہنچا, تو جاتے پانی, مجھے ابھی تک یاد ہے کہ پانی بھی نہیں پوچھا اور کھانا بھی نہیں کھلایا مجھے انہوں نے, ٹھیک ہے, اور واپس بھی میں خالی آیا تھا. صحیح. انہوں نے فون کر مجھے بلایا, ٹھیک ہے. تو ایسا بھی ہوتا ہے کہ پانی بھی نہیں پوچھتے. اور کچھ ایسی جگہ بھی ہیں جہاں پر میں گیا, انہوں نے مجھے بلایا, خود بلایا, اور کہا کہ دینا کچھ بھی نہیں ہے, آ جائے. صحیح. میں گیا تو وہاں سے مطلب کہ مشکل سے آنے جانے کا کرایہ بھی مشکل سے پورا ہوا, اور اپنی جیب سے لگا کے جاتے ہیں, اپنی جیب سے لگا کے واپس بھی آ جاتے ہیں. اور اکثر ایسا بھی ہوتا ہے کہ میری ایک جگہ نا پکی ہے, ہر سال میں وہاں جاتا ہوں, صحیح. اور میرا بہت اچھا وہ دوست ہے, اللہ پاک اس کو بھی سلامت رکھے, نعت خواں ہے, اللہ پاک اس کی حفاظتیں فرمائے, میں جگہ نہیں بتانے والا. صحیح. وہاں پر میں جاتا ہوں, اور ان کی پہلی بات یہ ہوتی ہے کہ ہم نے آپ کو دینا کچھ نہیں, دینا کچھ نہیں. کچھ نہیں ہے, ویسے آنا ہے تو آ جائیں.
آپ کا نام شائع کر دیا ہے اشتہار پر, آپ کا لکھوا دیا ہے, ٹائم آپ کو بتا دیا ہے, وقت آپ سے لے لیا, ٹھیک ہے, تو آ جائیں آپ. اور پہلی دفعہ جب میں گیا تو 1000 روپیہ انہوں نے مجھے دیا, ٹھیک ہے. دوسری دفعہ گیا تب بھی ان کا یہی میسج تھا, یہی پیغام تھا, یہی کال پر بات تھی کہ دینا اسی کا نہیں, ٹھیک ہے. تو کرایہ بھی نہیں دینا, یہاں تک انہوں نے مجھے ڈرایا کہ دھمکی بھی دی ہے, کرایہ کرایہ نہیں لبنا, ٹھیک ہے, ملنا کچھ بھی نہیں ہے. تو میں چلا گیا, 4000 دیا انہوں نے مجھے, ٹھیک ہے. اور پھر تیسری دفعہ انہوں نے بلایا, پھر کہا کہ دینا کچھ بھی نہیں ہے, ٹھیک ہے. تو 12000 دیا انہوں نے. تو بڑھتا جا رہا ہے, بڑھتا جا رہا ہے. تو دوبارہ گیا تو 15 ہو گیا, اس کے بعد گیا تو 20 ہو گیا, ٹھیک ہے. اس کے بعد گیا تو انہوں نے گھڑی گفٹ کی, ٹھیک ہے. گھڑی گفٹ کرنے کے بعد وہ گھڑی تقریباً 10,000 کی تھی, ٹھیک ہے. اور اس کے بعد انہوں نے مجھے 25,000 دیا, ٹھیک ہے. اب 35 دیا اس دفعہ, ٹھیک ہے. دینا کھ بھی نہیں تو 35 دیا ہے, ٹھیک ہے. اور جب میں واپس آنے لگا ہوں تو بٹھا کے گئے مجھے گاڑی پر, تو وہ کرایہ بھی خود انہوں نے دیا. کہیں اتنی محبت کرنے والے ہیں, کہہ کے بلاتے ہیں کچھ نہیں دینا, پتہ نہیں چاہے لیکن پھر خوب نوازتے ہیں. ہاں, پتہ نہیں ساڈا امتحان لے رہے ہیں, ٹھیک. تو کہتے ہیں کچھ نہیں دینا, لیکن وہ آہستہ آہستہ بڑھتا جا رہا ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہ کچھ بھی نہیں دیتے, رب کا توکل ہے جو مطلب کہ نوازتا جا رہا ہے, رب ہمیں نوازتا جا رہا ہے. تو اچھی خدمت کرنی چاہیے. آپ کے پاس نقیب آتا ہے, عشاء کے وقت آتا ہے, یا محفل شروع ہونے سے پہلے آپ اس کو ہائر کرتے ہیں, محفل شروع ہونے سے پہلے آ جانا. آپ پنڈال میں ہو نا, آپ نے مائک سنبھالنا, آپ نے مائک چیک کرنا ہے. اور ایک جگہ پر میں گیا, انہوں نے کہا اسٹیج پر چل کر چیک کریں گے, ٹھیک ہے. اچھا, اسٹیج پر چل کے چیک کریں گے, ٹھیک ہے. میں نے چل کر بھی چیک کیا. نقیب نوکر ہوتا ہے, ٹھیک ہے. نقیب علماء کا نوکر ہوتا ہے. اور مجھے ابھی بھی بات یاد ہے مفتی ظہیر احمد ظہیر صاحب کی, کہ اساتذہ کو میں نے کہا کہ میں نوکر ہوں علماء کا, میں نوکر ہوں علماء کا, میں نوکر ہوں علماء کا, نوکر ہوں, خادم ہوں ان کا, ان کے پیروں میں بیٹھنے والا ہوں. رب نے بڑا نوازا ہے, ٹھیک ہے. صرف علماء کی خدمت کی غرض سے میں نقابت کر رہا ہوں, ٹھیک ہے. خطیب آتا ہے, کرسی پہ بیٹھتا ہے, صوفے پہ بیٹھتا ہے, پروٹوکول اس کو ملتا ہے, ہار پہنائے جاتے ہیں, پیسے پھینکے جاتے ہیں, پیسے دیے جاتے ہیں. اور نقیب کو تو کچھ دیا نہیں جاتا. میں نے آپ کو سامنے باتیں رکھی ہیں کہ پانی بھی کہیں انہوں نے نہیں پوچھا, اور کہیں کہتے ہیں خالی جزاک اللہ. اور ایسے بھی ملے, بڑا مزہ آیا, کمال کر دیا, خیر کر دیا, مجمع جگا دیا, اٹھا دیا, بہا دیا, ڈرا دیا, دمکا دیا, واہ 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 ہو گئی, اخیر ہوگی ساڈے مجمے نوں. میں کہنا ساڈی محفل کامیاب ہو گئی تہاڈی وجہ سے. تو جزاک اللہ. بندہ پوچھے, یار میں اپنی بات نہیں کرتا, لیکن جو آپ کے پاس نقیب آتے ہیں تو ان کی حوصلہ افزائی کرنی چاہیے. وہ کرایہ لگا کر آئے ہیں. میرا کنسیپٹ جو ہے وہ یہ ہے کہ آپ کچھ نہیں دے سکتے, آپ کرایہ ٹوٹل کر کے اس کو بتا دیں کہ اے بھائی اتنا کرایہ اتوں آندا, ایتھے آندا اتنا کرایہ وا, ٹھیک ہے. بالکل کرایہ گن کر دے دیں, آنے جانے کا کرایہ, کہ تو اتنے لگا کے آیا تھا, اتنے لگا کے جائے گا, اتنا دے دیں, زیادہ نہیں دینے دو, ٹھیک ہے. لیکن یہ بھی میں صرف میرا اپنا کنسیپٹ, ٹھیک ہے. اب یہ نہ ہو کہ ہر بندہ ہن کرایہ دین لگ پوے گن کے, ٹھیک ہے, کہ 280 لگے ہیں, 200 مطلب کہ 80 دینے ہیں, 85 بھی نہیں دینے. تو ایسا نہیں ہونا چاہیے. آپ کے پاس اگر کوئی نقیب چل کر آتا ہے, نقیب نہیں خطیب بھی چل کر آئے, اور ایسے خطیب بھی ہیں بیچارے, ٹھیک ہے, اللہ کی رضا کے لیے کام کرنے والے. میں یہ نہیں کہتا کہ جو فیس طے کرتے ہیں وہ ان کی ڈرامے بازی کی وجہ سے طے کرتے ہیں. اچھا اچھا, یہ ان کی ڈرامے بازی کی وجہ سے طے ہوتی ہے فیس. جب آپ ایک بندہ پیٹرول لگا کے آیا ہے, ٹھیک ہے, اس کا 10,000 کا پیٹرول لگا ہے, آپ اس کو 5,000 پکڑا رہے ہیں. یعنی اس سے یہ بات سمجھے کہ یہ جو خطبہ یا نقبہ فیس مقرر کرتے ہیں یہ عمل نہیں ہے, رد عمل ہے, یہ رد عمل ہے, ایکشن نہیں ہے, ری ایکشن ہے. ری ایکشن ہے. صحیح, یعنی ان کے ساتھ برا ہوتا ہے تو اب بیچارے مجبور ہو گئے ہیں. بھی ظاہر سی بات ہے کہ گاڑی نے پانی پر تو نہیں چلنا, پانی پر چلنا نہیں ہے, اور خطیب نے جو ہے یہ تو نہیں کہ کوئی بس ہوا کھاتا ہے, خوراک کھاتا نہیں ہے, گھر کا کفیل بھی نہیں ہے. صحیح ہے. بات یہ ہے کہ یہ ان کا ری ایکشن ہے, یہ ان کی وجہ سے ہوا. جو محافلیں کروانے والے, کانفرنسز کروانے والے یا پروگرام کروانے والے ہیں, یہ ان کی عمل کی وجہ سے ہوا, یہ رد عمل.
تو یہ جو طے کرتے ہیں میں کہنا ٹکا کے رکھ دینا، صحیح کر دینا، ٹھیک ہے. اور مجھے دیکھ لیں، اب میں آپ کو بات شیئر کر دیتا ہوں. مجھے ایک فون آیا، وہ دوست 9 سال سے تقریباً میرے ساتھ ہے، 9 سال سے میرے ساتھ ہے. کہنے لگا الوی میں نے دیکھا ہے بندہ 1 سال 2 سال 3 سال محنت کر کے گاڑیاں بنا رہا ہے، گھر بنا رہا ہے، کچھ بھی نہیں، اپنی گاڑی اس کی لازمی ہے، اور مطلب کہ گھر بھی اس کا VIP ہے، پروٹوکول بھی اس کا ہے، اور فیم بھی کافی ہے. تم نے 9 سال نقابت کیا، ابھی تک کچھ نہیں بنایا. ابھی تک 9 سال بڑا عرصہ ہے، بڑا عرصہ ہے. چلیں آپ 9 نہ لگائیں، 8 لگا لیں، 6 لگا لیں، ٹھیک. تو اتنا لمبا عرصہ نقابت کرنے کے بعد ابھی تک تم نے کچھ نہیں بنایا. میں نے کہا واللہ العظیم کچھ نہیں بنایا. ہاں امید ہے کہ رب کے ہاں جگہ ضرور بنائی ہے میں نے، ٹھیک ہے. تو کچھ نہیں بنایا. اور خدا را خیال کیا کریں، تھوڑا سا خیال کیا کریں. جو آپ کے پاس یہ ابتدائی خطبات جو ہوتے ہیں ان کے ساتھ یہ زیادتی ہوتی ہے، کچھ نہیں دیتے ان کو، ٹھیک ہے. اور جو تھوڑا سا فیم بھی ان کا ہو تو ان کو تھوڑے سے پیسے دے دیے. ایسے نہیں کرنا چاہیے. میں کہتا ہوں مدنی صاحب ٹکا کے رکھ دیں، صحیح کر دیں. یہ جو 25,000 لیتے ہیں نا، وہ 25 والی بعد میں شروع ہوئی تھی ان کی، ناصر مدنی صاحب والی. تو میں کہتا ہوں بہت اچھا کرتے ہیں، ٹکا کے رکھیں ان کو. یہ ان جیسے لوگوں سے ہی قابو آتے ہیں، ہمارے قابو نہیں آتے یہ، ٹھیک ہے. اور ایسے خطیب بھی ہیں جو جھگڑا کرتے ہیں، لڑائی کرتے ہیں. ان کو لڑائی نہیں کرنی چاہیے. آپ کی اچھا انہیں جس نے خدمت نہیں کی اس کو یہ نہیں پتا کہ میں نے خدمت نہیں کی، اس کی لڑائی اس کو یاد ہے، اچھا کہ لڑکے گیا میرے نال. یعنی اپنی بد عملی یاد نہیں ہے، بد اخلاقی یاد نہیں ہے کہ میں نے ایک آئے ہوئے مہمان کے ساتھ اتنا برا کیا سلوک مہمان کیا. نوازی اس کی ہے میں نے، وہ یاد ٹھیک ہے، نہیں ہے، اس کا عمل اس کا سلوک یاد ہے اس کو. تو آپ نے عمل کیا اس کے ساتھ بد اخلاقی کے ساتھ اس کے ساتھ پیش آئے، یا اس کی آپ نے مہمان نوازی نہیں کی، تو اس نے پھر یہ آپ کو ری ایکشن دیا نا، ریئیکشن ہی ہے. ٹھیک ہے. تو ایک بندہ پیٹرول لگا کے آیا، تیل لگا کر آیا، تو خدا را مہربانی کرنی چاہیے محفل کروانے والے کو کہ ان کو آنے جانے کا پیٹرول دے دیں. ہاں گاڑی پہ آیا ہے، ظاہری بات ہے گاڑی اب ٹینکی موٹر سائیکل کی چھوٹی ہوتی ہے، گاڑی کی بڑی ہوتی ہے، پیٹرول بھی اتنا لگے گا. 10,000 کا آنے کا لگا ہے، 10 کا ہی جانے کا لگنا ہے، تو اس کو 20 تو ملنا چاہیے، ٹھیک ہے. تو جس کا مطلب کہ، اور یار اخیر بندے ہیں، اس کو چڑھانا چاہیں اتنا چڑھاتے ہیں، اتنا چڑھا دیتے ہیں کہ وہ آسمانوں کو لگ جاتا ہے، اور جس کو گرانا چاہیں وہ زمین کے اندر چلا جاتا ہے. تو ایسے بھی نہیں کرنا چاہیے، بھی مطلب برا عمل ہے، ٹھیک ہے. تو ایسے ملتے ہیں کہ جو خدمت نہیں کرتے. الحمدللہ 9 سال سے نقابت کر رہا ہوں، اور آگے بھی نقابت ہی کرنی ہے، اور اس میں مزید بڑھ چڑھ کر میں نے کام کرنا ہے، ٹھیک ہے. ہمیں کوئی دے یا نہ دے، ہم گرنے والوں میں سے نہیں ہیں، ٹھیک ہے. ہمیں کوئی دے یا نہ دے، ہم گرنے والوں میں سے نہیں ہیں، یا ڈولنے والے ڈگمگانے والوں میں سے نہیں ہیں. 9 سال سے جس نے کچھ نہیں لیا وہ آگے بھی نہ لے گا تو رب چلائے گا اس کا کام، ٹھیک ہے، انشاءاللہ العزیز. یقیناً یہ نا بڑی دکھی داستان ہے جو ہمارے خطباء کے ساتھ، نقباء کے ساتھ منتظمین کرتے ہیں. دیکھیں آپ لوگ دنیا والے ہیں، دنیا دار ہیں. میں آپ سے سوال کروں گا کہ اپنے بیٹے یا بیٹی کی شادی پر بلائے ہوئے جو خسرے ہیں اور ڈانسر ہیں، آپ ان کے اوپر کتنا پیسہ لٹاتے ہیں؟ بے دریغ آپ آنکھیں بند کر کے، یوں کہوں گا دتھیوں کی دتھیاں لٹاتے ہیں. لیکن ایک بندہ وہ جو اللہ اور اللہ کے رسول کے دین کو بیان کرنے کے لیے آپ کی مجلس کو 4 چاند لگا دیتا ہے، اس کے ساتھ آپ کا یہ ظالمانہ اور کم ظرفی والا رویہ کیوں ہے؟ یہ بہت ہی ایک المناک داستان ہے اور بہت ہی غلط چیز ہے. اس سے ہمیں احتراز کرنا چاہیے، اپنے آپ کو بچانا چاہیے، اور ان کا اکرام کرنا چاہیے. جتنا ہو سکے ان کو اپنی جیب سے دینا چاہیے. انشاءاللہ اگر آپ ان کو دیں گے تو اس سے آپ کے مال میں کوئی کمی نہیں واقع ہوگی، بلکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کو بہت زیادہ نوازیں گے کہ آپ اس کا تصور بھی نہیں کر سکیں گے. اور ان پر جو آپ نے پیسہ لگانا ہے نا، نقابا پر یا خطبا پر، یہ میں کہوں گا کہ یہ بہترین انویسٹمنٹ ہے، بہترین انویسٹمنٹ ہے. دیکھیں وہاں پر جو آپ نے انویسٹمنٹ کی ہے نا، کنجریوں پر، خسروں پر اور ڈانسر پر، تو وہ آپ کی بری انویسٹمنٹ ہے.
وہ اس پیسے کے ذریعے سے جو بھی چیز استعمال کریں گے، کھائیں گے، پیئیں گے، طاقت بنائیں گے، مستقل آپ کو گناہ ملے گا جنہوں نے پیسہ ان کو دیا ہوگا، لٹایا ہوگا۔ اور جو خطبہ اور نقبا پر آپ نے پیسہ خرچ کرنا ہے، ان کو دینا ہے، اس سے وہ کیا کریں گے؟ وہ اس سے مثال کے طور پر کوئی خوراک کھاتے ہیں، دودھ پیتے ہیں، کوئی بھی چیز لیتے ہیں، کپڑے پہن لیتے ہیں، کپڑے پہن کر وہ کیا کریں گے؟ اللہ کے رسول کی بات کریں گے نا، تو آپ کے دیے ہوئے پیسوں کے کپڑے پہنے ہیں، تو بتاؤ اس میں آپ اس ثواب میں آپ شامل حال ہوں گے کہ نہیں ہوں گے؟ اور کپڑے وہ کب تک چلنے ہیں؟ جتنی دیر تک وہ کپڑے پہن کر وہی والے آپ کے پیسوں کے دیے ہوئے وہ دین کی خدمت کرتا رہے گا، مستقل طور پر آپ کو ثواب ملتا رہے گا۔ اس طاقت سے آپ کے دیے ہوئے پیسوں کا جو خوراک ہے اور جو بھی چیز کھائے گا، اس طاقت سے جو بھی وہ دین کا کام کرے گا، اس میں آپ مسلسل برابر حصے دار ہوں گے اس کے ثواب کے۔ تو اس لیے کم ظرف نہ بنے، بد اخلاق نہ بنے، اور گرے ہوئے اپنے رویے اختیار نہ کریں، بلکہ کشادہ دلی سے اور وسعت ظرفی سے اللہ اور اللہ کے رسول کے ان مہمانوں کا خوب سے خوب اکرام کیا کریں۔ انشاءاللہ اللہ سبحانہ و تعالی آپ کو بہت زیادہ عطا فرمائے گا۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہماری اس حوالے سے بالخصوص اصلاح فرمائے کہ ہمیں پتہ چلے کہ ہم نے پیسہ اپنا جو ہے وہ دین والوں پر خرچ کرنا ہے، بے دینوں پر اور فحاشی اریانی پھیلانے والوں پر اپنے پیسے کو خرچ نہیں کرنا۔ اچھا، اب میں یہ چاہوں گا کہ آپ ہمارے سامعین کو ذرا اپنی نقابت کی جھلک دکھائیں کہ آپ کیسے نقابت کرتے ہیں، اشعار پڑھنے کا آپ کا سٹائل کیا ہے، تو ذرا نقیبانہ انداز میں کچھ اشعار ہو جائیں تو انشاءاللہ العزیز ہمارے سامعین کو، ناظرین کو بہت کچھ سیکھنے کو ملے گا آپ کے انداز سے، آپ کے سٹائل سے، آپ کی ادائیگی سے۔ تو کوئی خوبصورت سا جو بھی آپ کو اچھا لگے، آپ جو ہیں اشعار کا ایک حسین گلدستہ ہمارے سامنے پیش کر دیں۔ انشاءاللہ میں سناتا ہوں آپ کو اشعار، اور یہ آخری سوال ہے آپ کا، اور بڑا کمال کا ہے، تو ہم بیٹھے ہی مدح سرائی کے لیے۔ تو اشعار کا جو استعمال ہے نا، وہ کہتے ہیں ہر جگہ پر الگ الگ ہوتا ہے۔ نقیب کے لیے اشعار کا استعمال ہر جگہ پر الگ الگ ہوتا ہے۔ وہی نقیب اگر تقریر میں اشعار پڑھے تو الگ پڑھے گا، وہی نقیب اگر وہی اشعار نعت میں استعمال کرے، نعت میں پڑھے تو الگ پڑھے گا، اس کا انداز اور ہوگا۔ یہی اشعار اگر محفل میں پڑھے جائیں، سیمینار میں پڑھے جائیں، کانفرنس میں پڑھے جائیں تو ان کا انداز الگ ہوگا۔ اشعار وہی ہیں لیکن انداز چینج ہو جاتا ہے نقیب کا بولنے کی وجہ سے۔ اور اسی لیے اشعار کو پڑھتے وقت اس کی تمیز رکھنی چاہیے کہ ان کو کیسے پڑھا جائے، ان کو کیسے پڑھا جائے۔ اب میرا کہنے کا مطلب ہے کہ اگر ہووے بندہ تے انہوں بڑھیاں والے کپڑے پوا دئیے، ٹھیک ہے، تو کیسا لگے گا وہ؟ تو اسی طرح اگر ایک نقیب بھی ہے، ان اشعار کو جو جامہ پہنانا ہے اس نے، ان اشعار کی جو ادائیگی ہے، رنگ ڈھنگ ہے، ان کا سلیقہ ہے، ان کو پڑھنے کا طریقہ ہے، مطلب کہ اگر ایک لڑکا برائیڈل میک اپ کر کے بیٹھے گا تو کیسا لگے گا؟ سوچا ہے کبھی؟ نہیں نہ سوچا۔ تو اسی طرح اشعار اگر وہ بے ڈنگے پڑھے جائیں گے تو کیسے لگیں گے؟ نبی کی نعت ہے یا نبی کی مدح سرائی ہے، تو اگر وہی اشعار اگر پڑھے جائیں اور ادائیگی کے بغیر پڑھے جائیں، سلیقے طریقے کے بغیر پڑھے جائیں، اسلوب کے بغیر پڑھے جائیں، تو کیسے کتنے عجیب سے لگیں گے نا۔ تو اس لیے نقبا کو خیال کرنا چاہیے پڑھتے وقت، اشعار کو پڑھتے وقت ہمیشہ ان کی پریکٹس، ریہرسل لازمی کرنی چاہیے۔ میں سمجھتا ہوں کہ آپ نے ایک ربائی پڑھنی ہے، ایک ربائی کو پڑھنے کے لیے آپ نے اس کی پریکٹس کم از کم زیادہ نہیں تو 100 دفعہ کی ہو، ٹھیک ہے، 100 بہت کم ہے۔ میں کہتا ہوں کہ اس کو پڑھنے سے پہلے پڑھتے ہی رہے، ٹھیک ہے، یا آپ کا مطلب کہ ذہن میں، مائنڈ میں بات لانے کے لیے بتاتا ہوں میں کہ 100 دفعہ کم از کم۔ لیکن اس کو میں کہتا ہوں جب تک آپ مائک پر نہیں پڑھے، مائک پر پڑھنے کے بعد بھی پڑھتے رہیں، مزید اس میں نکھار آئے گا، مزید اس میں چاشنی بڑھے گی، مزید اس کے اندر رانائی آئے گی، مزید اس کے اندر نکھار آ جائے گا، ٹھیک ہے، سونا بن جائے گا وہ، ٹھیک ہے۔ تو میں اشعار سناتا ہوں پھر۔ ہے سراپا اجالا ہمارا نبی، رحمت حق تعالی ہمارا نبی، جس کا کونین میں کوئی ثانی نہیں، ہے وہ جگ سے نرالا ہمارا نبی۔ آب کوثر پئیں گے تو صرف اس لیے ہم کو دے گا پیالہ ہمارا نبی،
ہے فکر و نگاہ و بشر سے کہیں بلند اور بالا ہمارا نبی، آمینہ کا دلارا ہمارا نبی، سب کی آنکھوں کا تارا ہمارا نبی، آ گیا جو حلیمہ کی آغوش میں، مومنوں کا سہارا ہمارا نبی، اب بھی جنت میں آرام فرما ہے وہ، کیا خوشی خوب تر ہے ہمارا نبی، رب کا محبوب ہے رب کا پیارا نبی، سب سے پیارا نبی ہے ہمارا نبی، آ گیا جو حلیمہ کی آغوش میں، مومنوں کا سہارا ہمارا نبی، نقش پا سے درخشاں ہوا راستہ، نور حق کا منارہ ہمارا نبی، بھولی بھٹکی ہوئی ساری مخلوق کو آ کے جس نے سنوارا ہمارا نبی، آ کے جس نے سنوارا ہمارا نبی، پتھروں جھٹ سے کلمہ ہے پڑھنا تمہیں جب کرے گا اشارہ ہمارا نبی، ابو بکر ہو عمر ہو غنی ہو علی، سب کا آقا و مولا ہمارا نبی، جس کو زینب رقیہ عطا ہو گئی، پا گیا حسین و زہرا ہمارا نبی، ہے لیاقت ان کی جاگیر سارا جہاں، ہر جہاں کے لیے ہے ہمارا نبی، انبیاء کی کہانی ختم ہو گئی، آخری ہے شمارہ ہمارا نبی، کوئی نبی نہ قیامت تلک آئے گا، اب قیامت تلک ہے ہمارا نبی، عائشہ سے روایت ہے قرآن پڑھو، یہ ہے سارے کا سارا ہمارا نبی، الفاظ سے آیتوں سے سپارا ہمارا نبی، جس کو واللیل رب نے قرآن میں کہا، زلف کو یوں نکھارا ہمارا نبی، کوئی نبی نہ قیامت تلک آئے گا، اب قیامت تلک ہے ہمارا نبی، حشر میں دیکھتے ہی پکاریں گے ہم، یہ ہمارا نبی۔